السلام علیکم، میرا نام ہے اویس، پاک آرگینک فارم سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایسٹرولاب پاکستان میں فلاپ کیوں ہوئی۔ صرف ایسٹرولاب ہی نہیں، ہم دیکھیں گے کہ ایسٹرولاب کے ساتھ کیا ہوا، روڈ آئلینڈ ریڈ RIR اس کے ساتھ کیا ہوا، لائٹ سسیکس کے ساتھ کیا ہوا، پلیمتھ راک کے ساتھ کیا ہوا، ایام سمانی کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تھوڑا زیادہ نئے طریقے کا فلاپ ہے، لیکن اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو پہلے بات کرتے ہیں ایسٹرولاب کی۔ پرنسپل تقریباً سب کا سیم ہی ہے، لیکن ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایسٹرولاب جو ہے وہ کالا سونا، کالی مرغی، اس بات سے کافی مشہور ہو رہی تھی، ہر بندہ یہی لائن استعمال کر رہا تھا، لوگ اس کے انڈے بڑے بڑے مہنگے بیچ رہے تھے۔ تو پھر یہ فلاپ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ ہوتا یہ ہے کہ مرغی جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے، 3 مقصد ہیں مرغیوں کے بنیادی طور پہ۔ ایک، ان سے انڈوں کی پیداوار لینا، دوسرا ان سے گوشت کی پیداوار لینا، اور تیسرا فینسی چکن، اس کو ایز اے پیٹ پالنا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت جانور ہے۔ اگر کوئی تو اس کے 1 2 3 پیس آپ اپنے گھر پہ اس طرح پالتے ہیں جس طرح آپ طوطا، کتا یا بلی پالتے ہیں، فینسی چکن۔ تو ایسٹرولاب لوگوں نے جب پاکستان میں اوریجنلی آئی تو لوگوں نے اس کے انڈے دیکھے کہ بہت مہنگے بک رہے ہیں، کافی یوٹیوب کی وجہ سے بھی اس کو مشہوری ملی، تو لوگوں نے کہا کہ چلو ہم بھی یہ بریڈ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس کے انڈے اور چوزے بریڈ کر کے مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ بڑے بڑے فراڈ لوگوں کے ساتھ ہوئے، انٹرنیٹ سے وہ انڈے آرڈر کرتے تھے، لوگ ڈپازٹ لے کے فون بلاک کر دیتے تھے، لوگ انڈے منگواتے تھے، گولڈن مصری کے انڈے جاتے تھے، لوگ مرغے خریدتے تھے، وہ ایسٹرولاب کراس نکلتی تھی، یا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کراس ہے جو کسی بھی اور کالی مرغی کے ساتھ کراس کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جن لوگوں کے پاس پیور بریڈز تھیں انہوں نے آگے بیچیں، لوگوں نے انہی بچوں کے ساتھ فردر بریڈنگ کر کے جینیٹک پول کو چھوٹا کرتے گئے، کوئی سلیکٹیو بریڈنگ نہیں ہوئی۔ ہم لوگوں کا جو طریقہ بن گیا تھا کہ بس ایسٹرولاب خریدو، کالی مرغی خریدو، اس کے انڈے بیچو، تو وہ ایسٹرولاب کی فلاپ کا اصل وجہ ہمارا لالچ بنا۔ تو ہم جب اس کی انٹر بریڈنگ کرتے رہے اور انڈے نکلوانے کے لیے اور بچے نکلوانے کے لیے، بجائے نئی بلڈ لائنز کو انٹروڈیوس کرنے میں، ہم نے جینیٹک پول کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ ہم نے وہ بریڈ ہی تباہ کر دی۔ یہ مرغی جو 3 کلو کے لگ بھگ اس کا وزن ہونا چاہیے، مرغے کا 4 کلو کے لگ بھگ وزن ہونا چاہیے، آپ کو اگر 2 کلو کی بھی اب مرغی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ 2.5 کلو کا اس کا مرغا رہ گیا۔ کراسنگ اور ان بریڈنگ کے چکر میں ہم نے یہ بریڈ ہی برباد کر دی۔ جب ہم نے اس کو برباد کر دیا، ہم نے اس کو نیا نام دے دیا، جی یہ کمرشل ایسٹرولاب ہے، اور وہ ہیریٹیج ایسٹرولاب ہے جو سی اصلی ہے۔ کمرشل ایسٹرولاب کا کانسیپٹ پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے اور آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کمرشل ایسٹرولاب بیسکلی ایک ان بریڈ ہوئی کراس ہوئی ایسٹرولاب کی پرچھائی کے برابر کی مرغی جو رہ گئی ہے وہ ہے۔ اس سے تو آپ گولڈن مصری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اس میں لینگ پاور ہے، نہ اس میں گوشت کی کوئی مقدار نکل رہی ہے۔ 1.5 کلو کی مرغی ہے تو کیا گوشت نکلے گا اب اس میں سے؟ تو انڈے اور گوشت جن سے مین مقصد ہے وہی ختم ہو گیا۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا فینسی چکن، جو جانور خوبصورت رکھتا ہے وہ رکھتا ہے بندہ۔ یہ سوکھی ہوئی سڑی ہوئی مرغی ہے کمرشل، تو کیا کسی نے اس کو رکھنا ہے؟ اسی طرح RIR کے ساتھ ہوا، اسی طرح لائٹ سسیکس کے ساتھ ہوا۔ ہم نے جو ان سی مرغی تھوڑی بہت گولڈن مصری میں یا مکس مرغیوں میں ہماری سسیکس کی طرح لگ رہی تھی، اس کے ساتھ ہیریٹیج مرغے چھوڑ کے کراس کر کے تو اس کی بھی بریڈ کو خراب کر دیا، ان بریڈنگ کی۔ اسی طرح اس کے انڈے بھی بیچے لوگ مرغی اس لیے نہیں خرید رہے تھے تاکہ اسے گوشت لے سکیں، تاکہ اسے انڈے لے سکیں،
لوگ مرغیاں اس لیے خرید رہے تھے تاکہ ان کے آگے ہم فرٹائل ایگز اور چوزے بیچیں. تو جب اتنا زیادہ بیچنے والا سیلر مارکیٹ میں آ گیا تو بائر رہا ہی نہیں، تو ریٹ تو گرنے ہی تھے، تو مارکیٹ فلاپ ہوگی. سیم کہانی RIR کے ساتھ بھی ہے، ایام سمانی کے ساتھ بھی کافی حد تک سیم کہانی ہے، لیکن تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں تو وہ ڈبل شاہ والا سین ہو گیا تھا. جب لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے 4 ہفتے کا چوزا اٹھا لیں، 8 ہفتے کا جب ہوگا تو ہم آپ سے ڈبل قیمت میں خرید لیں گے. ساتھ اس کو وہ سلو ایکٹنگ پوائزن، آہستہ اثر کرنے والا زہر دے رہے تھے. نہ وہ چوزا 8 ہفتے کا ہو رہا تھا، 6-7 ہفتے بعد مر جاتا تھا، تو نہ کسی نے ڈبل میں خریدنا تھا. جب آپ سے کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم ہی آپ سے واپس خرید لیں گے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ گڑبڑ ہے. اسی طرح ایسٹرولاپ، RIR اور لائٹ سیسکس میں بھی بروکرز نے بڑا رول ادا کیا تھا. وہ مال بکوانے کے لیے کہہ رہے تھے ہاں جی لے جائیں ہم ہی آپ سے خرید لیں گے، بڑی ڈیمانڈ ہے. تو وہ ڈیمانڈ جو ہر بندہ ہی بیچنے والا بن گیا تو خریدنے والا کہاں سے آئے گا؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا ان برانڈز کا پاکستان میں کوئی پاکستان میں فیوچر ہے؟ ایسٹرولاپ، RIR، لائٹ سیسکس تینوں بہت اچھی بریڈز ہیں، ڈیول پرپس بریڈز ہیں جو ان کے انڈے اور گوشت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. دنیا میں فری رینج فارمنگ، پیسچر رینج فارمنگ میں سب سے کامن استعمال کرنے والی بریڈ ہے، اور پوری دنیا میں یہ کامیاب ہیں سوائے پاکستان کے. یہ بریڈ پاکستان میں کامیاب اسی وقت ہوگی جب ہم اس کا استعمال اس پرپس کے لیے کریں گے جس پرپس کے لیے یہ تیار کی گئی ہیں تینوں. اگر آپ اس کے ساتھ انڈوں کی اور گوشت کی فارمنگ کریں گے تو آپ بہت کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے صرف اس نظریے سے یہ بریڈ خریدنی ہے کہ ہم اس کے انڈے فرٹائل بیچ دیں، اس کے چوزے نکلوا کے بیچ دیں، تو ہر بندہ اگر یہی سوچ اپنا لے گا تو مارکیٹ میں سیلر ہی سیلر ہوئے گا، بائر نہیں ہوگا، تو اس کے ریٹ آپ کو نہیں ملیں گے. لوگ شارٹ کٹ ماریں گے ریٹ اور کم کرنے کے لیے، پروفٹ مارجن بڑھانے کے لیے. بریڈ کی تباہی ہے. جو بندہ اس میں سے پیسے کمانا چاہتا ہے وہ اچھی نسل کے پیور بریڈ والے برڈز ڈھونڈے اور ان کے ساتھ فارمنگ کرے. ہم نے تو ہائیبریڈ لومن براؤن کے ساتھ بھی یہی سین شروع کر دیا. لومن براؤن کا پیرنٹ سٹاک ہے ایک بندے کے پاس، آرگینک ویلی. ہر بندہ لومن براؤن بیچ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ چوزے ان سے لے کے سارے بیچ رہے ہیں، میرا نہیں حال، سب ان سے چوزے لے کے بیچ رہے ہیں. لیکن اب تو اس کی F2 نسل بھی ہم نے نکال دی ہے جو مرغی بریڈنگ کے لیے بنی ہی نہیں. ہم اس کے ساتھ RIR ہیریٹیج کا چوزا چھوڑ کے یا گولڈن مسی کا چوزا مرغا چھوڑ کے تو بچے نکلوا رہے ہیں اس کے، اور اس کو F2 کا نام دے رہے ہیں. بھائی یہ مرغی آپ نے 1.5 سال استعمال کر کے کل کر دینی ہے اور پھر نئی مرغی لینی ہے لینگ کے لیے. یہ F2 کا بریڈنگ کا چکر ہم نے شروع کر دیا، اس کا بھی نام خراب ہم کرنے کی شروعات کر رہے ہیں. مشکل ہے اس کا خراب کرنا کیونکہ پیرنٹ سٹاک سے اور آتی جائیں گی، لیکن ہماری کوشش پوری ہے اس کا نام بھی خراب کرنے کے لیے، اس کی یوز بھی ختم کرنے کے لیے. تو سمری میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کامیاب فارمنگ کرنی ہے، خاص طور پہ فری رینج فارمنگ، تو یہ بریڈز بہت اچھی ہیں، ایسٹرولاپ، RIR اور لائٹ سیسکس. بٹ وہ جو کمرشل بریڈ پاکستان میں چل رہی ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. اگر آپ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بریڈ یہاں باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، یا بڑی ڈھونڈ کے تو اچھی ہیریٹیج بریڈر جو ان سے پاکستان میں چند ہیں ان سے آپ کو ان کا چوزا ملے گا. اپنی بریڈ خود بڑھائیں اور اس کی فارمنگ آپ کر سکتے ہیں. مختلف جگہ سے لیں. اگر کوئی بڑا فارم ہے تو ان سے کہیں کہ مجھے سیپریٹ بلڈ لائنز کے چوزے دیں، سیپریٹ بلڈ لائنز کے بریڈر دیں، تاکہ ان بریڈنگ کم سے کم ہو اور آپ ایک اچھی ایسٹرولاپ، RIR، لائٹ سیسکس وغیرہ کی فلاک تیار کر کے تو فارمنگ کریں. کام مشکل ہے لیکن یہ بریڈز ریلائبل بریڈر کے بغیر، ریلائبل فارم سے اگر آپ نہیں خریدیں گے، OLX، فیس بک جن سے عام کمرشل جس کو کہہ کے بیچ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے اچھا آپ گولڈن مصری خرید لیں. کم از کم آپ وہ
पैसे तो उतने ही दे रहे हैं ना जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इसमें आप प्रीमियम भी थोड़ा सा दे रहे हैं और प्रोडक्ट आपको गोल्डन मिस्ट्री के बराबर का मिल रहा है। तो बेहतर है कि बंदा एक दफ़ा थोड़ी महंगी हेरिटेज ब्रीडर से खरीदे और उसके बाद कामयाब फार्मिंग करे। अंडों के लिहाज से ये 250-300 अंडा देने वाली ब्रीड्स हैं। जब ये पीक से उतरती हैं तो फिर भी गोश्त के लिए अच्छी होती हैं। 6 महीने की उम्र में भी गोश्त के लिए अच्छी होती हैं। ड्यूल पर्पस ब्रीड्स हैं, फ्री रेंजिंग अच्छा करती हैं, वेदर अडेप्टेबिलिटी इन बर्ड्स के अंदर। तो आपको उतनी खुराक कॉस्ट जितनी गोल्डन मिस्ट्री की आनी है उससे आपको डबल मकदार में ऑलमोस्ट, अगर 300 अंडा दे रही है तो गोल्डन मिस्ट्री कितना देती है, 150, 180, तकरीबन डबल अंडे आपको मिल रहे हैं उतनी ही खुराक में। पहली बार आपका खर्चा ज़रूर होगा, थोड़ा महंगा चूज़ा आप उठाएंगे, थोड़ा महंगा फर्टाइल एग उठाएंगे, काफ़ी महंगा ब्रीडर उठाएंगे अगर आप ब्रीडर खरीदते हैं तो, लेकिन वो आने वाले सालों में आपकी प्रोडक्शन से डबल के तकरीबन करीब होगी और ख़र्चा आपका तकरीबन उतना ही होगा जितना गोल्डन मिस्ट्री में है। तो एस्ट्रोलॉप की फार्मिंग करें, RIR की करें, लाइट ससेक्स की करें, लेकिन बशर्ते कि आपको प्योर ब्लड लाइन्स मिल रही हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और हम आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले टॉपिक लेकर हम जल्द हाज़िर होंगे। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ अगले टॉपिक के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।